محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ یہاں پر جب نوجوان اپنی عمر کو، شعوری عمر کو پہنچتا ہے تو اسے یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی۔ اسے یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے انگریزی سیکھ لینی ہے، یہ کچھ سٹائل وغیرہ تم نے کر لینے ہیں، داڑھی میں تم نے کوئی سٹائل مار لینا ہے، بس یعنی مکمل طور پر ان اقوام کی مشابہت کرنی ہے۔ تو پھر وہ نوجوان کیا کرے گا؟ اس کو ٹک ٹاک اور اس طرح کی ویڈیوز آپ دکھائیں گے تو میرے خیال سے وہ نوجوان پھر اس کے اندر وہ روح نہیں پیدا ہوگی، مولا علی والی روح اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، کہ مولا علی کی شجاعت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، وہ اس کی للکار وہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوگی، سیف اللہ جیسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو ان کی مشابہت میں آتی ہیں، اس میں لوگوں نے خود اپنے آپ سے بھی کچھ چیزیں ڈال دی ہیں، وہ اس میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پینٹ شرٹ ان کی مشابہت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہی پینٹ شرٹ تو مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ جو آج کل کے جو ٹائٹس وغیرہ آ چکے ہیں یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو پھر انگریز تو پہلے ایسے تھے، یعنی گویا برہنہ لوگ تھے، ان کو تو یہ نیچرلسٹ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ وہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر انگریزوں نے پھر دوبارہ دیکھا کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر یہ لباس اختیار کیا، اور وہ لباس آج ان لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے بالکل ٹائٹس وغیرہ، اور ان کا تو لباس آپ دیکھ لیں وہ تو پینٹ شرٹ ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور ان کا جو ہے نا عورتوں کا جو لباس ہے، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، بہت ہی غلیظ قسم کا لباس ہے، وہی نیم برہنہ لباس ہے۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان سے بچائے، اور یہ ایک خطرہ ہے کہ آج ہماری قوم ان کی مشابہت میں لگی ہوئی، اور اللہ نہ کرے اگر آئندہ اسی طرح یہ لوگ چلتے رہے تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ لوگ مکمل مغربی تہذیب میں ڈھل جائیں گے۔ اسی لیے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اور اپنے نوجوانوں کو ہم یہ بتائیں کہ نوجوانوں، آپ کی زندگی یعنی ایک خاص دنیا کے لیے صرف نہیں ہے، اپنے آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقامت دین کا کام، کہ دین کی اقامت کا کام۔ آج ہمارے ذہنوں سے دین کی اقامت کا جو تصور تھا وہ گم ہو چکا ہے۔